ذرا سوچیں، تاریخ کے پنوں میں کتنا ہولناک منظر ملتا ہے۔ وہ زمانہ جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جسے آج بھی سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مہذب ہو گئے ہیں، ہم نے اس جہالت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ لگتا ہے ظلم ختم نہیں ہوا، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ پہلے جسم زمین میں دفنائے جاتے تھے، آج خواہشات دل میں دفنائی جا رہی ہیں، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی سوال ہے۔ آج قبریں زمین میں نہیں کھودی جاتی، بلکہ دلوں اور ذہنوں میں بن رہی ہیں، اور یہ ایک طرح سے ایک خاموش قتل ہی تو ہے، ایک ایسا قتل جس میں خون تو نہیں بہتا، مگر زندگی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی عمل کو جدید تدفین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی جسمانی عمل نہیں ہے، نہیں، یہ ایک نفسیاتی اور جذباتی قتل ہے، جہاں بیٹی کے خوابوں اور اس کی خواہشات کو روایت، خوف اور دباؤ کے بوجھ تلے کچل دیا جاتا ہے۔ زندگی کی چنگاری بجھ جاتی ہے اور کوئی نظر آنے والا زخم بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ظلم ہوتا کیسے ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں یہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں اور کاموں سے ہوتا ہے جو مل کر ایک قبر تیار کرتے ہیں۔ جب ایک بیٹی کو بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تو دراصل ہم اس کے اندر اس کے اعتماد کو دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنی خودی، اپنی خوشی اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ وہ ایک طرح سے چلتی پھرتی قبریں بن جاتے ہیں، جن کے اندر ان کے سارے خواب دفن ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چلتی پھرتی قبریں نظر آتی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جرم کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ کون ہے جو ان خوابوں کو دفنانے میں شریک ہے؟ کیا کبھی اس پر غور کیا ہے؟ یہ ایک آسان سوال نہیں ہے جس کا کوئی ایک سیدھا سا جواب ہو۔ ذمہ داری کا دائرہ تھوڑا وسیع کرنا ہوگا۔ یہ صرف گھر کے اندر کی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں ہمارے پورے معاشرتی ڈھانچے میں، ہماری سوچ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی طرح اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بیٹی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی ناکامی کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کے خوابوں کی قبر کھودنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر بیٹیوں کو اسکول بھیج کر اچھی تعلیم دلا کر سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا فرض پورا ہو گیا، لیکن تعلیم صرف کتابیں پڑھنا تو نہیں ہے نا۔ حقیقی بااختیاری تو تب شروع ہوتی ہے جب ہم ان کی سوچ کو آزاد کرتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے پیچھے، ان سب رویوں کی بنیاد میں کیا ہے؟ اکثر صرف ایک چیز: خوف۔ ایک گہرا اور طاقتور خوف جو بیٹیوں کی امنگوں کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔ اور یہ خوف سب سے عام شکل میں اس ایک جملے میں سامنے آتا ہے: لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ان گنت خوابوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ بیٹی کو ایک ذمہ داری یا بوجھ سمجھنے کے بجائے اسے ایک وسیع امکان، ایک پوٹینشل کے طور پر دیکھنے کی۔ جب ہم اس امکان کو، اس پوٹینشل کو دبا دیتے ہیں تو ہم صرف ایک فرد کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، ہم پورے معاشرے کو اس روشنی، اس بہتری اور اس مستقبل سے محروم کر دیتے ہیں جو وہ لا سکتی تھی۔ یہ ایک اجتماعی نقصان ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلے کی تو بات ہو گئی، اب حل کی طرف آتے ہیں۔ ان علامتی قبروں کو باغات میں کیسے بدلا جائے جہاں صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں؟ یہ 5 عملی اقدامات ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سنیں، اس کی بات کو سنیں، سمجھیں، پھر بھروسہ کریں، اسے فیصلے کرنے دیں، غلطیاں کرنے دیں اور ان سے سیکھنے دیں۔ تیسرا، حوصلہ افزائی کریں، اس کے خوابوں کو مضبوط کریں، کم نہیں۔ چوتھا، اس خوف کو ختم کریں، لوگ کیا کہیں گے پر میری بیٹی کیا چاہتی ہے کو ترجیح دیں۔ اور آخر میں ایک مثال بنیں، ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں وہ محفوظ اور بااختیار محسوس کرے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، اصل ترقی یہ نہیں کہ ہم بیٹیوں کو صرف زندہ رہنے دیں، بلکہ یہ کہ ہم انہیں اپنی شرائط پر جینے، اپنی مرضی سے پھولنے کا حق دیں۔ ان کے خوابوں کو دفن نہ کریں، بلکہ انہیں پروان چڑھنے دیں۔ تو ہم اس تجزیے کو وہیں ختم کرتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، اسی سوال کے ساتھ: کیا ہم نے واقعی جہالت کو شکست دے دی ہے، یا ہم نے صرف ظلم کو ایک نئی، زیادہ چھپی ہوئی شکل دے دی ہے؟ اس کا جواب ہم سب کے اندر موجود ہے۔